بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں بی واچ، میں ہوں تاج محمد جان۔ آج کے میرے ویلاگ کی اہم ترین خبریں ہیں، اس میں سپریم کورٹ کی طرف سے بھٹو کیس میں دیا جانے والا فیصلہ، مین خبر یہی تھی، لیکن اس کے ساتھ ظاہر ہے ہم نے کچھ اور خبریں ان پر بھی ڈسکس کرنا ہے۔ مولانا فضل الرحمان جو ہیں ان کے بدلے ہوئے تیور، پھر محمود اچکزئی جو ہیں، یہ اچانک خبر آئی ہے جب میں ویلاگ کر رہا تھا، مجھے بتایا گیا ہے کہ محمود خان اچکزئی جو خود بھی صدارت کے امیدوار ہیں، انہوں نے الیکشن کمیشن کو خط لکھ دیا ہے، اور اس خط میں انہوں نے کیا لکھا ہے، الیکشن ملتوی کرنے کی انہوں نے بات کی ہے، اس پر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ سیاسی منظر نامے پر نیا اور بڑا تصادم، یہ کیا ہونے جا رہا ہے، اس پر بات کریں گے۔ خبروں کی تفصیل میں جانے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ کہ بی واچ سچ کے ساتھ کھڑا ہے، آپ بھی سچ کے ساتھ کھڑے ہوں، ہماری آواز کو مضبوط کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، نہ صرف خود سبسکرائب کریں بلکہ اپنے گھر والوں کو، اپنے دوست احباب جو ہیں ان سے بھی اس چینل کو سبسکرائب کروا کے ہماری آواز کو مضبوط کریں، کیونکہ یہ سچ کی آواز ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد خبروں کی تفصیل۔ آپ نے سنا ہوگا کہ گزشتہ روز سپریم کورٹ نے جو ہے نا فیصلہ دیا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو، جن کو پھانسی دی گئی 44 سال پہلے، ان کو تختہ دار پر لٹکایا گیا تھا، ان کو فیئر ٹرائل نہیں دیا گیا، یعنی ان کو اپنے دفاع کا حق نہیں دیا گیا۔ اس کی کیا وجہ ہے، اس وقت یہ فیصلہ کیوں آیا، اس پر بھی کچھ تھوڑی سی بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے تھوڑی سی تفصیل۔ 9 معزز جج تھے اس بینچ میں جنہوں نے یہ قرار دیا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو شہید جو 44 سال پہلے جن کو پھانسی پہ لٹکایا گیا تھا، ان کو فیئر ٹرائل نہیں دیا گیا۔ پھر کورٹ نے اپنے فیصلے میں یہ بھی کہا ہے کہ ہم اس کو کالعدم قرار نہیں دیں گے۔ اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی ہے کہ بھٹو نے اپیل بھی کی تھی، ان کے جو وکلاء تھے انہوں نے اپیل کی تھی، پھر اس اپیل پر دوبارہ بھی فیصلہ آ چکا تھا، اس لیے اس سزا کو کالعدم قرار نہیں دیا جا سکتا۔ صرف اتنا انہوں نے سپریم کورٹ نے کہا جی کہ ذوالفقار علی بھٹو کو فیئر ٹرائل نہیں دیا گیا۔ اب اس کی تفصیل جو ہے، تجزیہ جو ہے، مختلف ہمارے سینئر تجزیہ نگار جو ہیں وہ کر رہے ہیں، اخبار میں بھی انہوں نے اپنے کالمز میں بھی لکھا ہے، اپنے جو میڈیا چینلز ہیں ان پر بھی انہوں نے تبصرے کیے ہیں۔ اوریا مقبول جان صاحب جو ہے نا، وہ تو یہ کہتے ہیں جی کہ حیرت ہے کہ ایک ایسے موقع پر یہ فیصلہ سامنے آیا ہے جب ایک اور پاکستان کا ایک اور سابق پرائم منسٹر، ظاہر ہے ان کا اشارہ عمران خان کی طرف تھا کہ وہ اپنے مقدمات میں فیئر ٹرائل سے محروم ہے، اس کو فیئر ٹرائل نہیں دیا جا رہا۔ اس میں ہم قطعاً عدلیہ کے فیصلے کو غلط نہیں کہہ رہے اور نہ ہی کہہ سکتے ہیں۔ انصاف کی ڈسپنسیشن جو ہے اس میں بے شمار عوامل ہوتے ہیں اور ان کا یکجا ہونا لازم ہوتا ہے، اس لیے ہم اس پر کوئی اپنی طرف سے وہ نہیں کر سکتے، تجزیہ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح ہماری جو نا سوال بنتا ہے، پریزیڈنٹ جو بننے جا رہے ہیں آصف علی زرداری۔ آصف علی زرداری اس ملک کے واحد آدمی ہیں جو دوسری دفعہ اس اعلیٰ عہدے پر اپنا حلف لینے کے لیے تیاری کر رہے ہیں اور وہ پاکستان کے آئندہ صدر ہوں گے۔ ان کے لیے سوال بنتا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب یہ بتائیے کہ نصف صدی پہلے کے عدالتی فیصلے کو انفیئر قرار دلوا کر آپ خوش تو ہو رہے ہیں، لیکن ملک کے سب سے بڑے آئینی عہدے کا دوسری مرتبہ حلف لینے جا رہے ہیں، کیا یہ بتائیں گے کہ موجودہ انفیئرنیس ختم کرنا یا کروانا کس کی ذمہ داری ہے؟ کیا اس وقت جو عمران خان کے ساتھ فیئر ٹرائل انہیں نہیں دیا جا رہا یا ان کو اپنا حق دفاع نہیں دیا جا رہا، وہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے، اس پر مجھے کسی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر دوسری طرف پاکستان کے جو عوام میں 8 فروری کو انہوں نے اپنا ایک فیصلہ دیا ہے، اس مینڈیٹ کو تبدیل کیا گیا ہے، اس کو آپ نے فارم 45 میں مختلف جگہوں پہ خود دیکھا، پھر الٹیمیٹلی الیکشن کمیشن جو ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان، اس نے وہ فارم جب اپنی اس پہ ویب سائٹ پہ لوڈ کیے تو وہاں پہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں جگ ہنسائی ہوئی، کیونکہ جو ٹیمپرنگ کی گئی تھی وہ بالکل واضح تھی۔ 100 کو 900 سے بدل دیا گیا، 1 کو 9 سے بدل دیا گیا، اور جہاں پہ 50 لکھا ہوا تھا 1 صفر کا اضافہ کر کے اس کو 500 کر دیا گیا، اور اس طرح کے یہ سارے معاملات، یہ جتنا جو نا انفیئرنیس ہو رہی ہے، اس کو ختم کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ کیا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے؟ آپ خوش ہو رہے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو
جن کو 44 سال پہلے پھانسی کی سزا دی گئی اور انہوں نے اپیل کی، وہ اپیل جو ہے اس میں بھی ناکام ہوئے اور بالآخر انہیں تختہ دار پر لٹکایا گیا۔ اب آپ نے ان کا جو ہے نا فیصلہ لے لیا کہ ان کے ساتھ فیئر ٹرائل نہیں ہوا، لیکن جو یہ انفیئرنیس اس وقت ہمارے ملک میں ہو رہی ہے، ایک سابق پرائم منسٹر کے ساتھ ہو رہی ہے، عوام کے مینڈیٹ کے ساتھ ہو رہی ہے، اس پر آپ کیوں نہیں بولتے؟ یہ سوال میں آپ سے اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ ایک قومی لیڈر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، آپ کی جماعت قومی جماعت ہونے کی دعوے دار ہے، آپ نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا تھا، پھر آپ جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ وہ واحد شخص ہیں جو عہدہ صدارت پر دوسری دفعہ متمکن ہونے جا رہے ہیں، تو اس لیے آپ سے یہ سوال بنتا ہے۔ لیکن پھر یہ سوچ کر تھوڑا سا پیچھے ہو جاتے ہیں لوگ یا میں کہ آپ تو خود جو ہے نا اس نظام کا حصہ بنے ہوئے ہیں اس وقت، تو اس سے پھر کیا یہ ایزیوم کیا جائے، یہ سمجھا جائے کہ اس وقت جو انفیئرنیس ہو رہی ہے، فیئر ٹرائل کسی کو نہیں دیا جا رہا، چاہے وہ عمران خان ہوں، پی ٹی آئی کے دیگر لیڈران ہوں یا عام ووٹر ہوں، ان کو فیئر ٹرائل اس وقت نہیں دیا جا رہا ہے، کیا وہ 44 سال انتظار کریں؟ 44 سال کے بعد ان کو اس وقت فیئر ٹرائل ملے گا جب ان لوگوں میں سے اکثریت جو ہے وہ مر کھپ گئی ہوگی۔ اس بات کا آپ کو جو ہے نا انتظار ہے کہ وہ مر جائیں، اور پھر جو ہے نا جس طرح بھٹو کو ابھی جو ہے نا ان کے اس ٹرائل کو انفیئر قرار دیا گیا ہے، اسی طرح 44 سال کے بعد یا نصف صدی کے بعد یہ جو اس وقت انفیئرنیس ہو رہی ہے، اس کو آپ کہیں جی کہ یہ انفیئرنیس ہے۔ لیکن میں یہاں پہ ایک چیز واضح کرتے چلو کہ 8 فروری کو جن لوگوں نے اپنی رائے دی ہے، اپنا حق رائے دہی استعمال کیا ہے، ان کا مینڈیٹ جو چوری کیا گیا ہے، وہ اس دفعہ یہ اس کو آگے نہیں جانے دیں گے، وہ انتظار نہیں کریں گے۔ 44 سال تو دور کی بات ہے، وہ 10 سال بھی، 5 سال بلکہ 1 سال بھی انتظار نہیں کریں گے، وہ بالکل تیار بیٹھے ہیں۔ اس کی آگے چل کے کچھ تھوڑی سی تفصیل آپ کو بتاؤں گا۔ میں نے جس طرح اپنے رن ڈاؤن میں آپ کو بتایا تھا کہ ایک نیا تصادم جو ہے وہ ہمارے سر پہ کھڑا ہے، وہ کیا تصادم ہے اس کی تفصیل بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ 8 فروری کو اپنے ووٹ کے ذریعے فیصلہ دینے والی یہ قوم بدلی ہوئی ہے، یہ لمبا انتظار نہیں کرے گی۔ اچھا جی، اس کے ساتھ ہی جو یہ ذوالفقار علی بھٹو کے پھانسی کا جو معاملہ تھا اس پر سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے، اس کے فوراً بعد آپ نے دیکھا کہ گزشتہ روز سندھ اسمبلی میں ایک قرارداد پیش کی گئی ہے۔ اس میں کہا گیا جی قرارداد میں کہ ذوالفقار علی بھٹو کو شہید اور قومی ہیرو قرار دیا جائے۔ جی ہاں، یہ قرارداد تھی اور یہ قرارداد سندھ اسمبلی میں پیش کر دی گئی ہے۔ اچھا، یہ جو نا بھٹو کو شہید اور قومی ہیرو قرار دلوانے والے جو ہے نا وہ شاید ان کو پتہ نہیں ہے، ان کو شاید یاد نہیں ہے۔ ہم یاد دلاتے چلتے ہیں آپ کو، ہم آپ کو یاد دلواتے ہیں کہ یہ وہی ذوالفقار علی بھٹو ہیں جو جنرل ایوب کی کنونشن لیگ کے جنرل سیکرٹری تھے۔ جب جنرل ایوب کے مقابل مادر ملت فاطمہ جناح نے الیکشن لڑا تو اس وقت ذوالفقار علی بھٹو جو ہے نا وہ چیف پولنگ ایجنٹ تھے صدر ایوب کے، اور محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ کیا ہوا یہ آپ سب کو پتہ ہے، اور محترمہ فاطمہ جناح جو ہیں ان کے حوالے سے بھی آپ سب جانتے ہیں کہ وہ بابائے قوم بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کی بہن تھی، جو ہمہ وقت سائے کی طرح ان کے ساتھ رہی ہیں تحریک پاکستان کے دوران، پاکستان کو بنانے کا جو عمل تھا اس دوران۔ اگر فاطمہ جناح نہ ہوتی ان کے ساتھ، ان کی سپورٹ نہ ہوتی تو شاید قائد اعظم اتنے زیادہ کامیاب نہ ہوتے، اور اس وقت جو حالات ہیں میں پاکستان کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، شاید کچھ تھوڑے سے مختلف ہوتے۔ اچھا، اس کے علاوہ ذوالفقار علی بھٹو یہیں تک محدود نہیں ہے، بلکہ وہ انتہائی سخت گیر جو ہے نا، کوئی آواز ان کو اپنے خلاف اٹھتی تھی تو وہ اس کو فوری طور پر بند کر دیا کرتے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ مشرقی پاکستان کے جو لیڈر ہیں شیخ مجیب الرحمان، انہوں نے بحیثیت مجموعی جو ہے نا بھٹو پر کافی زیادہ برتری حاصل کی تھی، لیکن مسٹر ذوالفقار علی بھٹو جو ہے نا ان کو اقتدار کی اتنی زیادہ بھوک تھی، لالچ تھا کہ انہوں نے شیخ مجیب الرحمان کا مینڈیٹ نہیں مانا اس وقت، اور اپنی مرضی انہوں نے کی۔ انہوں نے جو ہے نا حالانکہ اجلاس بلایا جا چکا تھا ڈھاکہ میں، لیکن پھر انہوں نے کہا جی جو ڈھاکہ گیا میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا، اس حد تک انہوں نے باتیں کی۔ ان کی اسی سخت گیری اور اقتدار کی ہوس اور لالچ کی وجہ سے کچھ اور بھی عوامل ہیں، لیکن جو مین
جو عمل ہے وہ یہی تھا ذوالفقار علی بھٹو کا، جس کی وجہ سے مشرقی پاکستان ہم سے الگ ہوا، آج وہ بنگلہ دیش بنا ہوا ہم سے پاکستان سے بہت زیادہ آگے جا رہا ہے ترقی کے معاملے میں۔ تو نواب محمد احمد خان، ان کو کون نہیں جانتا، ان کو کس طرح ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے راستے سے ہٹایا۔ پھر ڈاکٹر نذیر احمد، انہوں نے 1970 میں جو الیکشن لڑا تھا، بہت غریب آدمی تھے لیکن جیت گئے تھے، انہوں نے اسمبلی میں آواز اٹھائی تھی عوامی حقوق کے لیے، اور وہ آواز پسند نہیں تھی مسٹر ذوالفقار علی بھٹو کو، انہوں نے ان کو بھی جو ہے نا اپنے راستے سے ہٹا دیا، صاف کر دیا، یعنی قتل کر دیا۔ پھر خواجہ رفیق جو ہے، خواجہ سعد رفیق کے والد گرامی، یہ خواجہ سعد رفیق زندہ حیات ہیں، اس وقت ہماری سیاست میں بڑا اہم کردار ادا کر رہے ہیں، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں، ان کو پتہ ہے سارا خواجہ سعد رفیق کو کس طرح خواجہ سعد رفیق کے والد خواجہ رفیق جو ہیں ان کو ذوالفقار علی بھٹو نے کس طرح اپنے راستے سے ہٹایا۔ پھر صمد خان اچکزئی، محمود خان اچکزئی کے والد، یہ وہی محمود اچکزئی جو اس وقت جو ہے نا صدارت کا الیکشن لڑ رہے ہیں آصف علی زرداری کے مقابل، ان کے والد کو بھی ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے راستے سے ہٹایا۔ اب یہ ایک لمبی لسٹ ہے، درجنوں کے حساب سے یہ کوئی 36 یا 37 ایسے لوگ ہیں جن کو ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے راستے سے ہٹایا اور ان کو قتل کروا دیا گیا، اور اس طرح جو نا اپنی سخت گیری جو ہے نا وہ دکھائی، اور پھر بالآخر جس کیس میں ان کو سزا ہوئی وہ بھی سارا آپ کے سامنے، اس کی ڈیٹیل میں جانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، مگر اس کے باوجود بھٹو کو ہیرو بنانے کے لیے جو ہے نا کام کیا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ میں نے شروع میں آپ سے کہا تھا کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ بھٹو کو پھانسی ہوئے 44 سال ہو چکے ہیں، اور 44 سال کے بعد ان کے ٹرائل کو انفیئر قرار دلوانا اور ان کو قومی ہیرو بنانا اور شہید قرار دلوانا سرکاری سطح پر، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ایک ہی ہے کہ مسلم لیگ کی جو عوامی مقبولیت ہے وہ ساری آپ کے سامنے ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے نا اس کو کھڑا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے پی ٹی آئی کے مقابل۔ پاکستان تحریک انصاف بلا شبہ اس وقت خیبر سے کراچی تک عوام کی سب سے مقبول ترین جماعت ہے، جس نے ثابت کیا 8 فروری کے الیکشن میں کہ وہ واقعی جو ہے نا عوامی جماعت ہے۔ اب اس کے مقابل جو ہے نا پاکستان پیپلز پارٹی کو، ذوالفقار علی بھٹو کو ایک دفعہ پھر زندہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس کو پاکستان تحریک انصاف کے مقابل لایا جا رہا ہے، کھڑا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور اس میں اب دیکھیں یہ کہاں تک کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں، لیکن ایک بات جو ہے نا وہ بالکل طے شدہ ہے کہ قوم جو ہے اس وقت سیاسی طور پر نہ صرف باشعور ہو چکی ہے بلکہ پوری طرح بیدار بھی ہو چکی ہے۔ اس وقت جو ہے نا ہماری ایک پوری نسل 44 سال میں ایک نہیں بلکہ 2 نسلیں ہماری جو ہے نا وہ جوان ہو چکی ہیں، اور وہ اپنا حق رائے دہی استعمال کر سکتی ہیں، ان کا شعور جو ہے نا وہ بلند ہو چکا ہے، وہ سیاسی طور پر بالغ ہو چکی ہیں، اس لیے اس طرح کا بندوبست جو ہے نا وہ کارگر ثابت نہیں ہوگا، یہ ہماری رائے ہے، اب اس سے مختلف بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا جی، آپ کو پتہ ہے کل 9 مارچ ہے، اور 9 مارچ کو صدر مملکت کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اس میں 2 امیدوار ہیں، ایک پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین جو ہیں آصف علی زرداری، اور ان کے مقابلے میں محمود خان اچکزئی جو ہیں وہ صدارتی امیدوار ہیں۔ تو محمود خان اچکزئی نے ابھی تھوڑی دیر پہلے خبر آئی ہے کہ انہوں نے الیکشن کمیشن کو ایک تحریری خط لکھ دیا ہے، اس میں انہوں نے الیکشن کمیشن سے درخواست کی ہے کہ وہ 9 مارچ کو کل یعنی جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں ان کو روکے۔ اس کی وجہ انہوں نے یہ بیان کی ہے کہ ابھی قومی اسمبلی بھی پوری نہیں ہے، اور 4 صوبائی اسمبلیاں جو ہیں وہاں بھی اراکین اسمبلی کی تعداد پوری نہیں ہے، یعنی کہ الیکٹورل کالج جو ہے صدر مملکت کے لیے وہ پورا نہیں ہے، اس لیے ابھی یہ الیکشن جو ہے نہ کروائے جائیں، ان کو ملتوی کیا جائے، آگے ان کی کوئی ڈیٹ دی جائے، اس وقت نہ کروائے جائیں۔ اس پر الیکشن کمیشن کیا ایکشن لیتا ہے؟ ٹائم بالکل تھوڑا ہے، آج کا شام تک کا ٹائم ہے، آج ہی جو فیصلہ ہونا ہے آج شام کو یہ ہو جائے گا۔ اب دیکھیں الیکشن کمیشن کیا فیصلہ کرتا ہے، یہ جب اس کی الیکشن کمیشن کی طرف سے کوئی پیش رفت ہوگی، جب اعلان ہوگا تو پتہ چلے گا۔ اچھا جی، رن ڈاؤن میں مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے بات ہوئی تھی۔ اس دفعہ مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ بہت زیادہ فرنٹ فٹ پہ آ کے کھیل رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے جو نا آپ سب جانتے ہیں، پوری قوم جانتی ہے کہ وہ کبھی حکومت سے باہر نہیں ہوئے، حکومت چاہے کسی کی بھی ہو وہ
ہر حکومت کا حصہ ہوتے ہیں، مگر اس دفعہ وہ جو نا حکومت سے باہر ہیں. انہوں نے کسی کے ساتھ بھی حکومتی جو پارٹیاں ہیں، پیپلز پارٹی ہے، مسلم لیگ نون ہے، مسلم لیگ نون کے سربراہ نواز شریف جو نا خود ان کو منانے کے لیے ان کے گھر تشریف لے کے گئے تھے، لیکن وہ نہ مانے. پھر آصف علی زرداری جو ہے وہ بھی ان کی جو نا منت کرتے رہے، لیکن وہ نہیں مانے. ان کا مطالبہ تھا بلوچستان میں ہمیں جو نا حصہ دیا جائے، اس پہ بھی بات چیت چل رہی ہے. اب پتہ نہیں وہ ان کی بات مان لی گئی ہے یا نہیں. لیکن ایک اور بات جو نا، خیبر پختونخوا میں ان کی ٹوٹل 7 سیٹیں، ان کے 7 جو نا اراکین ہیں صوبائی اسمبلی منتخب ہوئے ہیں 8 فروری کے الیکشن میں. لیکن ان کو مخصوص جو سیٹیں ہیں اصولی طور پہ جو بنتی ہیں 7، جو اگر کسی کی سیٹیں ہوں تو اس میں 2 یا زیادہ سے زیادہ 3 سیٹیں ہو سکتی ہیں. لیکن مولانا صاحب کو 10 سیٹیں دی گئی ہیں مخصوص. ان کو کسی طرح راضی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن مولانا صاحب کے تیور بہت بری طرح بگڑے ہوئے ہیں. وہ ہر جگہ جو نا اپنی تقریر میں حکومت کو مطعون کر رہے ہیں. اور ایون ایک دفعہ تو انہوں نے میاں شہباز شریف صاحب کو بھی کہہ دیا ہے کہ آپ بھی جو نا ہمارے اس عطاب کے زیر اثر آ جائیں گے. ہم نہ صرف اسمبلی میں احتجاج کریں گے بلکہ اسمبلی سے باہر یعنی سڑکوں پر بھی احتجاج ہوگا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جلسے جلوس اور ریلیاں کریں گے. اس کا ایک مظاہرہ تو ہم نے دیکھا پچھلے دنوں سندھ میں جو نا انہوں نے بہت بڑے بڑے جلسے اور ریلیاں کی ہیں، احتجاج کیا ہے عوامی مینڈیٹ چوری ہونے کے حوالے سے. وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کی جو آواز ہے اس آواز کو توانا کرنے میں لگے ہوئے ہیں. گو کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے، خیبر پختونخوا میں جو ہے ہمیں ہروایا گیا ہے، ہمیں ہروا کے ہمارے جیتے ہوئے امیدواروں کو ہروا کے پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں ان کو جتوایا گیا ہے. اور جو نا ایک تو یہ مولانا فضل الرحمان کے تیور جو میں نے آپ کو بتائے ہیں وہ کسی طرح راضی نہیں ہو رہے، مسلسل ہر جگہ فیئر ٹرائل کی بات کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی کہ فیصلے جو نا سڑکوں پر ہوں گے. اس کے علاوہ دوسری طرف آپ دیکھیں کہ جو نئے تصادم کی میں نے بات کی ہے اس کا نقشہ خود آپ کے سامنے ابھر کے آ جائے گا. ایک تو یہ ذہن میں رکھیں جو مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے میں نے بات کی ہے. دوسری بات جو ہے نا مینڈیٹ کی تبدیلی کے حوالے سے، ایک تو پاکستان تحریک انصاف وہ بھی الگ سے جو نا وہ کر رہی ہے، احتجاج کر رہی ہے. مینڈیٹ چوری یا تبدیلی اور فارم 45 جو ہیں ان کی تبدیلی کے حوالے سے آپ نے دیکھا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ بھی اپنی چوری نہیں چھپا سکا. جو اس نے فارم جو ہے نا 45 اپلوڈ کی اپنی ویب سائٹ پر تو اس پر بلنڈر غلطیوں کی بھرمار جو ہے نا وہ سامنے آئی. نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں ہماری جگ ہنسائی ہوئی اور مجبوراً الیکشن کمیشن کو اپنا یہ ایکشن جو نا اس کو ریورس کرنا پڑا. یعنی اس نے فارم جو اپلوڈ کیے تھے کچھ ہی دیر بعد اس نے وہ فارم ان لوڈ کر دیے. اسی طرح پھر آپ نے یہ بھی دیکھا ہے کہ مخصوص نشستوں کو جس طرح مال غنیمت کی بندر بانٹ کی جاتی ہے اس طرح وہ جو خصوصی نشستیں وہ تقسیم کی گئیں. اور سنی اتحاد کونسل جس میں پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر یا حمایت سے جیتے ہوئے امیدوار تھے 92 وہ اس میں شامل ہوئے تھے، ان کو ایک سیٹ بھی نہیں دی گئی. ان کو ایک سیٹ بھی نہیں دی گئی اور ان کی سیٹیں باقی جو جماعتیں ان میں تقسیم کی گئیں. ابھی میں نے آپ کو بتایا مولانا فضل الرحمان جس طرح KPK کی اسمبلی میں ان کی ٹوٹل 7 سیٹیں ہیں، ان کو خصوصی سیٹوں میں سے 10 کا کوٹا الاٹ کر دیا گیا. اور یہ اس طرح کے معاملات جو ہے نا یہ مہمیز کرتے ہیں کہ ایک بہت بڑی اکثریت ہے، واضح اکثریت ہے عوام کی خیبر سے کراچی تک جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ لوگوں کو ووٹ دیے، لیکن ان کا مینڈیٹ جو ہے اس کو تبدیل کر دیا گیا. اور مینڈیٹ کو تبدیل کرنے کے ثبوت اب ڈھکے چھپے قطعاً نہیں ہیں اور یہ پوری دنیا کے سامنے آ چکے ہیں. ان حالات میں جب چیف منسٹر جو ہیں خیبر پختونخوا کے 3 دن پہلے وہ عمران خان سے جیل میں ملے تھے تو عمران خان نے کہا تھا جی کہ اس اتوار کو یعنی آج جمعہ ہے 8 مارچ 9 کو ہفتہ ہے اور 10 کو جو نا 10 مارچ بروز اتوار گرینڈ ریلی ہوگی اور بہت بڑا احتجاج ہوگا.
عوام کی بہت بڑی تعداد سڑکوں پر ہوگی. یہ پوری تیاری کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف. خیبر پختونخوا کی حد تک تو ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ وہاں پر ان کی اپنی حکومت ہے. لیکن وہاں سے باہر نکلیں گے, اگر پنجاب میں داخل ہوں گے تو یہاں پہ مریم نواز صاحبہ بیٹھی ہیں جو کہتی ہیں جی کہ میں روتھ لیسلی جو ہے نا ان کے ساتھ ٹریٹ کروں گی, ایسے لوگوں کے ساتھ جو قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کریں گے. یہ ایک بات ہے, ویسے ہی وہ بالکل ایک پتہ بھی نہ توڑنے والا اگر کوئی احتجاج ہے تو اس کو بھی برداشت نہیں کریں گی. اور اس تناظر میں اگر یہ سارے حالات و واقعات ملا کر دیکھے جائیں, تیاری دیکھی جائے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کی, لیڈران کی, اور دوسری طرف حکومت پنجاب جس کی چیف منسٹر جو ہے نا مریم نواز صاحبہ, وہ مسلسل 2 دن سے جہاں اس طرح کے بیانات دے رہی ہیں. روتھ لیس جو نا یہ انتہائی سخت لفظ ہے. جب انہوں نے کہا تھا کہ میں روتھ لیسلی سب سے نپٹوں گی تو اس پر تجزیہ کرنے والے اور اخبار نویس جو ہیں انہوں نے بڑی شدید تنقید کی تھی کہ ایک لیڈر جو ہے اور سب سے بڑا صوبہ جو ہے اس صوبے کا جو نا چیف ایگزیکٹو کے عہدے پر بیٹھی ہوئی ہماری مریم نواز صاحبہ جو ہیں ان کو اتنا سخت گیر نہیں ہونا چاہیے, ان کی زبان جو نا اتنی سخت نہیں ہونی چاہیے. سیاستدان کو ویسے بھی نرم ہونا چاہیے, اور خاص طور پر جب وہ کسی عہدے پر, حکومتی عہدے پر فائز ہو جائے تو اس کو جو ہے نا بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے اور دیکھنا پڑتا ہے. لیکن مریم نواز صاحبہ جو ہے نا وہ انتہائی سخت گیر بنی ہوئی ہے. اس حوالے سے اور بھی بہت ساری باتیں ہیں وہ یہاں پہ بیان کرنے کے قابل نہیں ہے, لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا یہ سارے حالات و واقعات جو ہے نا ان کو دیکھتے ہوئے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کے کارکن اور ریلی کے شرکاء جو ہیں وہ پنجاب میں داخل ہوئے تو پھر ایک بہت بڑا تصادم جو ہے نا وہ ہمیں نظر آ رہا ہے. اور وہ تصادم صرف لڑائی مار کٹائی یا سادہ نہیں ہوگا, بلکہ خدا نہ کرے, اللہ نہ کرے, اس میں بہت سارا جانی نقصان بھی ہو سکتا ہے. ادھر بھی ہماری اپنی پولیس میں جو لوگ ہیں وہ بھی ہمارے اپنے ہم وطن ہیں, اور KPK سے جو اگر پنجاب میں داخل ہوں گے وہ بھی سارے ہمارے بھائی ہیں. تو یہ ایک گتھم گتھا ہونے کی صورتحال ہے. لیڈرشپ کو چاہیے کہ وہ جو ہے نا جلتی پر مزید تیل ڈالنے کے بجائے اس پر پانی ڈالے اور معاملات کو ٹھنڈا کرے. اچھا جی, اس کے ساتھ جو ہے نا ابھی میں یہ پروگرام کر رہا تھا, میرے سامنے چٹ رکھ دی ہے چودھری صاحب نے کہ آج خواتین کا عالمی دن ہے. اس عالمی دن کے حوالے سے ملک کے تمام شہروں میں خواتین کے جلسے جلوس اور ریلیاں ہو رہی ہیں تمام شہروں میں, اور خواتین اپنے حقوق کے لیے نعرے لگا رہی ہیں. انہوں نے کتبے بھی اٹھا رکھے ہیں اور انہوں نے بینر بھی اٹھا رکھے ہیں. پھر اسلام آباد سے خبر آئی ہے کہ وہاں پہ پولیس جو ہے اس نے خواتین کے ساتھ جو ہے نا وہ کچھ مس بیہیو کیا ہے اور خواتین پہ لاٹھی چارج کرنا پڑا ہے, اور اس طرح کی کچھ تھوڑی سی جو صورتحال ہے یہ پیدا ہوئی ہے. اور یہ خواتین جو ہیں اپنے حقوق کے لیے جو نا نعرے بلند کر رہی ہیں, بینر اٹھا رکھے ہیں, کتبے اٹھا رکھے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارا پاکستانی معاشرہ تو بالکل ایسا نہیں ہے. ہمارے معاشرے میں ماں, بہن, بیٹی اور بیوی یہی حیثیت ہے ہماری خواتین کی. ان کو پوری عزت دی جاتی ہے, احترام دیا جاتا ہے. بس میں یا راہ چلتے کہیں کسی جگہ پر کوئی آدمی بیٹھا ہے, وہاں پہ کوئی خاتون آ جائے, چاہے اس کی کوئی بھی عمر ہو, تو وہ بندہ کھڑا ہو جاتا ہے, اس کو جو نا بیٹھنے کے لیے جگہ دے دیتا ہے. بیٹا جی آپ بیٹھ جائیں, ماں جی بیٹھ جائیں, بہن جی بیٹھ جائیں. اسی طرح گھروں میں خواتین کو جو ہے نا پوری عزت و رسپیکٹ دی جاتی ہے. ہماری جو پاکستان کی خواتین ہیں ان کے ساتھ تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ وہ باہر نکلیں اور نعرے لگائیں. اپنے جو بہن بھائی ہیں, والدین ہیں, یا ان کے لائف پارٹنرز ہیں, ان کے خلاف کوئی اس طرح کا ان کے پاس جواز نہیں ہے کہ وہ باہر نکل کے نعرے لگائیں جی ہمیں ہمارے حقوق دو. تو یہ کون سی خواتین ہیں جو اس وقت سڑکوں پر نکلی ہوئی ہیں, یہ ایک سوال ہے جس کا جواب ہمیں ڈھونڈنا چاہیے. ہمارا پاکستانی معاشرہ ایسا ہرگز نہیں ہے. تو یہ تھی اب تک کی تازہ ترین خبریں اور ان پر میرا تجزیہ. اسی کے ساتھ میرے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. میں آپ سب سے اس دعا کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں, جہاں پر رہیں خوش رہیں, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.